के कानून जो हैं बाइबल मुकद्दस में बहुत ही उत्तम हैं, आसमानी हो या जमीनी हो। 19वां ज़बूर निकालते हैं, 7वीं आयत पढ़ते हैं, 7वीं और 8वीं आयत, और आपकी अक्ल खुल जाएगी। जी क्या लिखा है? खुदावंद की शरीयत कामिल है, खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। हाँ, ये कुरान नहीं कि मोहम्मद को बूढ़ा कर दे, जैसे मोहम्मद बूढ़ा हो गया था कुरान की 5 सूरतों से। ये तो जान को बहाल करती है, खुदा का जो कलाम है, जो बाइबल मुकद्दस है। खुदावंद की शहादत बरहक है। ये जितनी दुनिया में आप शहादतें देख रही हैं, आसमान में और जमीन में और यूनिवर्स में, चांद, सूरज, तारे, गैलेक्सी, समुद्र, पहाड़, ये सारी शहादतें हैं। आपकी जिंदगी खुदा की शहादत है, आपकी आंखों का नूर खुदा की शहादत है, आपके दिल की धड़कने खुदा की शहादत है। क्या बात करते हैं आप? ये सारी बाइबल मुकद्दस के फरमान है। बाइबल कुरान से पहले है, बाद में नहीं। पहले है, बाद में नहीं। तवज्जो दें, इसको सोचें। जी, नादान को दानिश बख्शती है। ये दानिश बख्शती है शरीयत। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं। खुदावंद के कवानीन क्या हैं? रास्त हैं, सच्चे हैं, बरहक हैं। वो दिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने ये सैमसंग का वीडियो क्लिप देखा जिसमें उसने बाइबल में से शरीयत की या खुदा के कवानीन की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की। अब इस क्लिप को देखकर मैं बड़ी गहरी सोच में पड़ा। बाइबल पहले भी मैंने ये हवाला तो पढ़े हुए हैं, तो मैं खुसूसी तौर पर इसमें ना बड़ी गहरी सोच में पड़ गया कि यार अब मैं किसे जाहिल कहूं, जाहिल आजम किसे कहूं? सैमसंग को कहूं या बाइबल के खुदा रूहुल कुद्दस को जो इसका मुसन्निफ है, या उन मुसन्निफीन को, उन मुफस्सरीन को जिनको जो हवाले मैं देने लगा हूं, फजीलत तो उसने बहुत बयान कर दी कि जी खुदा के कानून ये हैं, खुदा के कानून वो हैं। हाँ ठीक है, हवाले हैं, बाइबल में है, मगर बाइबल में ही शरीयत के बारे में लानत लिखा गया है कि शरीयत के पैरोकार लानती हैं। तो आज का मेरा उन्वान है इसी सिलसिले में, अनचेंज बाइबल के सिलसिले में ही, आप इसको तजाद कह लें। ये बाइबल का एक बहुत बड़ा तजाद है और आपको खुद फैसला करना है कि जाहिल आजम कौन है, सैमसंग या इनका तीसरा खुदा जो बाइबल का मुसन्निफ है। ये मेरे इस बयान को सुन के, क्योंकि आपने ये क्लिप देख लिया, तो सबसे पहले हम लेते हैं पौलुस का खत रोमियों के नाम, इसका 3 बाब 20 आयत, जिससे साबित होता है कि शरीयत जो है, खुदा के कानून जो है, ये इससे सदाकत नहीं मिलती। बशर जो है, आदमी है, औरत है, कोई भी बशर इंसान, इससे सादिक नहीं हो सकता। तो रोमियों के नाम 3 बाब 20 आयत, क्योंकि शरीयत के कामों से कोई बशर उसके हुजूर सादक नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है। ये मैं कान छांट के नहीं पढ़ रहा। अगर मेरे किसी मुसलमान भाई को भी मुझ पर एतराज हो सकता है, उसके अलावा क्रिश्चियनों को तो खैर एतराज है ही है, वो भी अपनी बाइबल को डाउनलोड करें। इससे इंटरनेट पे प्रोटेस्टेंट बाइबल भी मौजूद है, कैथोलिक बाइबल भी मौजूद है, डाउनलोड करें, नहीं तो फिजिकली कुतुब खानों से हासिल करें। जो हवालात मैं देता हूं उनको बखूबी पढ़ा करें, पूरा पूरा बाब पढ़ा करें, पूरी पूरी किताब पढ़ा करें। तो मैं खान छाड़ तो नहीं कर रहा,
میری کوشش ہوتی ہے، بلکہ کوشش کا میرا یہ ایک انداز ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ایسا دعویٰ کرنا ہے یا اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو پوری طرح تنقیدی جائزہ اس کا لے لوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تنقیدی جائزے سے بندہ بے عزت ہونے سے بچ جاتا ہے. اب جو بندہ جھیٹ ہو یا بے عزت ہو، جیسے سیمی سیمسن ہے، وہ کام کا ایسے الٹے سیدھے اعتراضات کرتا رہتا ہے، اور اکثر جو مسیح حضرات، عیسائی حضرات ڈھیٹ قسم کے بے عزت لوگ ہوتے ہیں جو اسلام پر الٹے سیدھے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا. ٹھیک ہے، میرا بیک گراؤنڈ مسیحیت سے ہے، عیسائیت سے ہے، مگر میں ان جیسا تھا نہیں، اس لیے اسلام قبول کر لیا. وجہ یہ تھی کہ میں ڈھیٹ نہیں تھا، بے عزت نہیں تھا، بے غیرت نہیں تھا، کہ غلط باتوں پہ میں اڑا رہتا یا کام کا کسی پر کیچڑ اچھالتا رہتا. تو اب مزید دیکھتے ہیں کہ شریعت کامل نہیں کرتی. اس کا جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھ لیا پہلے میرے بیان سے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہ شریعت کے بارے میں، خدا کے قوانین کے بارے میں کیا کیا وہ اپنا فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں. اور عبرانیوں کے نام خط باب 10 آیت 1 میں ارشاد پولس کے ریفرنس سے ارشاد روح القدس خدا ہے، اس لیے کہ شریعت آئندہ کی اچھی چیزوں کا سایہ ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں. ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو سال بے سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. میں نے کوئی الزام تو نہیں لگایا، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں تھوپی. آپ کی اپنی بائبل ہے، آپ کا اپنا خدا کا کلام ہے. تو یہ چیز اب خود سوچیں کہ کیا اگر خدائے پروردگار کا یہ کلام ہو تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے. اب مزید دیکھیں، مزید شریعت کے بارے میں آگے ہم دیکھتے ہیں. شریعت کے بارے میں روح القدس خدا، ان کا تیسرا خدا جو بائبل کا مصنف ہے، اصل مصنف تو وہی ہے نا، یہ پولس وغیرہ یا دوسرے تیسرے متی مرکز وغیرہ یہ تو ایک عام لوگ تھے، ان کو اس نے الہام کیا تو انہوں نے لکھ دیا. یہ تو ایک کاتب تھے. تو اب یہ خدا روح القدس گلاطیوں کے نام، کاتھولک میں گلاطیوں اور پروٹسٹنٹ میں گلتیوں، 3 باب 10 آیت تا 13 آیت تک. کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ملعون ہے ہر وہ جو ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا. جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک سعادت نہیں ٹھہرتا، کیونکہ ایمان سے سعادت زندہ رہے گا اور شریعت کے ایمان سے نہیں، بلکہ جو ان پر عمل کرے وہ ان سے زندہ رہے گا. مسیح نے ہمارے بدلے میں ملعون ہو کر ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو دار پر لٹکایا گیا وہ ملعون ہے. کیسا خدا کا کلام ہے اور خدا کے قانون ہے کہ دوسرے خدا کو، تیسرے خدا کو معمولی شرم نہیں آئی کہ دوسرے خدا کو، اپنے سے بڑے خدا کو، یسوع خدا کو ملعون، پروٹسٹنٹ بائبل میں لعنتی لفظ لکھا ہوا ہے، لعنتی کہا. شریعت کو ختم جو کرنا تھا، اصل مقصود یہ ہے کہ یہ جو کوئی ہے یہ
خدا کسی خدا کا کلام نہیں ہے، یہ ان کے اپنے نکموں کے لکھے ہوئے خط یا جو بھی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں، لوگ اتنی تعداد میں یہ 2000 سال کے عرصے میں کبھی سوچا آپ نے کہ اتنی تعداد میں یہ مذہب عیسائیت یا مسیحیت کیوں اتنا پھیلا، اتنی سپیڈ سے کیوں پھیلا، اور اتنی تعداد ہے پوری دنیا میں مسیحیت کی سب سے زیادہ تعداد ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی سختی نہیں ہے، کیونکہ شریعت تو ہے نہیں، نہ خدا نہ شیطان نہ کچھ اور، نہ کوئی اعمال ہیں، بس دل میں جو آئے کرو، جو دل میں ہے، جو فطرت میں ہے آپ کی وہ کرو. صرف عقیدہ رکھو کہ یسوع مسیح خدا نے، جو خدا کا بیٹا ہے، برا ہے، مینڈا ہے، بکرا ہے، اس نے ہمارے بدلے لعنتی بن کر اپنے آپ کو سولی چڑھوا دیا اور ہمارا کفارہ دے دیا، اور آپ بری ہو. جبکہ اسلام ایسی تعلیمات نہیں دیتا. اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ یا حضرت مسیح علیہ السلام ایک بہت بلند پایا رسول ہیں، ایک بہت باعزت رسول ہیں. اگر یہ واقعی خدا کا کلام، یہ بائبل اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہو، کلام مقدس ہو حقیقت میں، تو یہ اس میں ایسی آیات کی گنجائش نہیں ہوگی، ایسی الٹی سیدھی پہلے اس کو خدا کہہ دینا پھر اس کو لعنتی کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ اسی سلسلے میں یہ میرے بیانات انچینج بائبل میں مزید آتے رہیں گے. چند بیانات ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے بیان. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے جو اسلام پر اعتراضات کیے ہیں وہ اس نے اینڈ پہ رکھے ہیں، اس لیے میں اینڈ پر ہی ان کے جوابات دوں گا. وہ تقریباً 3-4 بیانات وہ بن جائیں گے، تو ان کے بھی جوابات میں انشاءاللہ، وہ بھی جب ٹائم آئے گا میں انشاءاللہ ان کے بھی اگلے بیانات میں جوابات دوں گا. تو مزید جو ہے بائبل کے تضادات کے حوالوں سے یا بائبل کے جو دوسرے معاملات ہیں، یہ بھی بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک جگہ شریعت کو خدا کے قوانین کو بہت بڑا فضیلت سے مرکوم کر دینا اور دوسری جگہ اس کو لعنت کہہ دینا. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے. اسی طرح مزید بہت سارے تضادات ہیں جو خدا کے کلام میں نہیں ہو سکتے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، جو سے متعلقہ ہے، ایمان دینے والا یسوع ہے. یسوع خدا ثابت کیوں نہ ہوا؟ انہیں جو عالم، پوری عالم کا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے یسوع المسیح، اس نے کہا ہے واحد متکلم